عمران نیازی عوامی عہد کے لیے نااہل ہیں، جس کے ثبوت کے لیے ان کا تازہ انٹرویو کافی ہے۔ شہباز شریف کا عمران خان کے انٹرویو پر رد عمل، کہا عمران نیازی ملک کے خلاف کھلی دھمکیاں دے رہا ہے۔ وہ اپنی سیاست کرے لیکن حد سے تجاوز نہ کرے، وہ ملک کی تقسیم کی بات کرنے کی ہمت نہ کرے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے راہداری ضمانت کے لیے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ عمران خان ہائی کورٹ میں درخواست دائر کرنے کے بعد وزیر اعلیٰ ہاؤس واپس روانہ ہو گئے تھے، تاہم وہ سماعت کے لیے دوبارہ ہائی کورٹ آئے۔ بجلی صارفین پر بجلی بن کر گرے گی، بنیادی ٹیرف اوسطاً 8 روپے تک بڑھنے کا خدشہ۔ بجلی کی قیمت میں اضافے سے متعلق نیپرا کا فیصلہ آج ہونے کا امکان۔ بجلی کا بنیادی ٹیرف اس وقت 16.5 روپے ہے، اضافے کے بعد بنیادی ٹیرف 24.5 روپے تک پہنچ جائے گا۔ فائر بالز کا استعمال بھی کام نہ آیا، 25 گھنٹے بعد بھی کراچی جیل چورنگی کے قریب کثیر منزلہ رہائشی عمارت کے تہخانے میں لگی آگ بے قابو۔ اے سی فیروز آباد آسما بطول نے کہا کہ عمارت کی صورتحال خطرناک ہے، کسی بھی وقت گر سکتی ہے۔ پولیس کو بھی طلب کر لیا گیا۔ عمارت کے اطراف کے رہائشیوں سے مکانات خالی کرانے کی اپیل۔ پانی کی قلت کے باعث آگ نے شدت پکڑ لی۔ آگ لگنے اور دھوئیں سے ایک شخص ہسپتال میں دم توڑ گیا، 4 افراد بے ہوش ہوئے۔ اقتدار سے باہر عمران خان پاکستان کے ٹوٹنے کی باتیں کرنے لگے، کہا ان لوگوں کو اقتدار سے نہ نکالا تو ملک کے نیوکلیئر اثاثے چھن جائیں گے، ملک کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق عمران خان کو اتنی بے قراری ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ادارے انہیں اقتدار میں رکھیں ورنہ نیوکلیئر اثاثے چھن جائیں گے۔ عمران خان کے پاکستان مخالف بیان پر پیپلز پارٹی کا ملک بھر میں مظاہروں کا فیصلہ۔ سابق صدر آصف علی زرداری کی مختلف شہروں میں احتجاج کی ہدایت۔ ایک بیان میں کہا کہ کوئی بھی پاکستانی ملک کے ٹکڑے کرنے کی بات نہیں کر سکتا، یہ زبان ایک پاکستانی کی نہیں بلکہ مودی کی ہے۔ دنیا میں اقتدار ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ عمران خان بہادر بنو اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر سیاست کرنا سیکھو۔ سینٹ اجلاس میں عمران خان کے پاکستان مخالف بیان کی گونج۔ قائد ایوان اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ عمران خان کے بیان سے ملک میں بے چینی کی کیفیت ہے، یہ پاکستان کی سالمیت کا معاملہ ہے۔ ممبران عمران خان کے بیان پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ عمران خان کے بیان پر تحریک التوا جمع کرائی ہے۔ وفاقی وزیر خورشید شاہ نے کہا کہ 3 ٹکڑے پاکستان کے نہیں، عمران خان کی سیاست کے ہوں گے۔ عمران اقتدار کی خاطر ملک دشمنی پر اتر آئے، آج سازشی عمران کھل کر سامنے آ گیا۔ عمران کو پاکستان کے خلاف خوفناک ایجنڈے کے تحت باقاعدہ تیار کیا گیا۔ عمران اور اس کے پیچھے چھپا ایجنڈا دونوں ناکام ہوں گے۔ عوام اس جھوٹے جال ساز کو مسترد کر چکے، اب عمران کے قریبی ساتھی بھی اسے چھوڑنا شروع کر دیں گے۔ صدارتی محل میں وزیر اعظم شہباز شریف کا شاندار استقبال، گارڈ آف آنر پیش، ترک صدر رجب طیب ایردوان سے ملاقات، تجارت، سرمایہ کاری، دفاع سمیت مختلف شعبوں میں تعاون مضبوط بنانے پر گفتگو۔ مشترکہ پریس کانفرنس میں ترک صدر کا دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی حمایت کا اعلان۔ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کی حمایت۔ اس سے قبل وزیر اعظم کی مصطفیٰ کمال اتا ترک کے مزار پر حاضری، پھول رکھے۔ صدارتی محل میں ترک گلوکار نے پاکستانی ملی نغمے گا کر دل جیت لیے۔ پاکستان اور ترکی کے درمیان 7 معاہدوں کی یادداشتوں پر دستخط۔ قرض مینجمنٹ تعاون، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بڑھانے، تجارت اور معاشی تعلقات کا فروغ، ماحولیاتی تبدیلی، ہائی وے انجینئرنگ، تکنیکی معاونت پروٹوکول اور نالج شیئرنگ پروگرام فریم ورک شامل۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ترک وزیر خارجہ، وزیر تجارت اور ترک سرمایہ کاروں سے بھی ملاقاتیں۔ ڈالر کی قدر میں مزید کمی، انٹر بینک میں ڈالر کا بھاؤ 32 پیسے کم ہو کر 197 روپے 55 پیسے ہو گیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا منفی رجحان۔ مسلم لیگ نون کے رہنما حنیف عباسی نے وزیر اعظم کے معاون خصوصی کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ حنیف عباسی نے اعتماد کیے جانے پر وزیر اعظم کا شکریہ بھی ادا کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حنیف عباسی کو وزیر اعظم کے معاون خصوصی کے طور پر کام کرنے سے روکنے کے حکم امتناع میں 2 جون تک توسیع کی تھی۔ پنجاب اسمبلی کی مخصوص نشستوں پر نوٹیفیکیشن سے متعلق درخواستوں پر فیصلہ محفوظ۔ الیکشن کمیشن کا 5 رکنی بینچ آج ہی فیصلہ سنائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے لانگ مارچ سے متعلق مقدمات میں پولیس کو اسد قیصر اور حماد اظہر کی گرفتاری سے روک دیا۔ سیکرٹری داخلہ اور دیگر فریقین کو نوٹسز، آئندہ سماعت تک جواب جمع کرانے کی ہدایت۔
पसंद की शादी करने वाली निम्रा काजमी सिंध हाई कोर्ट में पेश। पुलिस ने निम्रा की मेडिकल रिपोर्ट पेश कर दी। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक निम्रा की उम्र 17 से 18 साल के दरमियान है। अदालत की पुलिस को केस का चालान ट्रायल कोर्ट में जमा कराने की हिदायत। कस्टडी और दीगर मामलात का फैसला ट्रायल कोर्ट करेगी। कुकिंग ऑयल और घी की कीमतों में मुसलसल इजाफे से शहरी परेशान। कोयटा में आटा, घी, तेल और चावल समेत खाने पीने की कई अशिया की बढ़ती कीमतों ने शहरियों की मुआशी मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। शुमाली वजीरिस्तान से ताल्लुक रखने वाली 7 माह की बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक। महकमा सेहत के मुताबिक रवा साल शुमाली वजीरिस्तान में पोलियो के 7 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। अमरीकी मुस्लिम रुकन कांग्रेस इल्हान उम्र का कांग्रेस में मसला कश्मीर उठाने का ऐलान। कहा 7 से ज्यादा दिहाइयों पुराने मसले पर दुनिया के दीगर मसाइल की तरह अरकान कांग्रेस के मजीद मुतहरिक किरदार की जरूरत है। इसराइली फोर्सेस की फायरिंग से फलस्तीन से ताल्लुक रखने वाली 31 साल खातून सहाफी गफरान हैरन वरास नाजा बहक हो गयी। इसराइली फौज ने एक बयान में दावा किया है कि एक हमला आवर चाकू से लेस खातून फौजी अहलकार की तरफ बढ़ी जो मामूल की हिफाजती सरगर्मियां अंजाम दे रहा था। जवाबी कार्रवाई करते हुए फौजी ने फायरिंग कर दी। हॉलीवुड अदाकार जॉनी डेप ने साबिका अहलिया एम्बर हर्ड के खिलाफ हद तक इज्जत का मुकदमा जीत लिया। घरेलू तशद्दुद केस में साबिका जोड़ा एक दूसरे को बदनाम करने का मुजरिम करार। अमरीकी रियासत वर्जीनिया की अदालत का एम्बर हर्ड को साबिक शौहर को $15 मिलियन यानी तकरीबन 3 अरब रुपए का हर्जाना अदा करने का हुक्म। जॉनी डेप भी साबिका बीवी को $2 मिलियन यानी 40 करोड़ रुपए हर्जाना अदा करेंगे। और लेजेंडरी अदाकार यूसुफ खान अलमारूफ दिलीप कुमार की बायोग्राफी की पहली कॉपी की झलक वायरल हो गई। दिलीप कुमार पर लिखी गई किताब अदाकार की बरसी यानी 7 जुलाई को रिलीज होगी। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन। मजीद बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज।